آج ہم نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 25 میں گہرائی سے اترنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا قول ہے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اپنے اندر روحانیت کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، جب تم دیکھو کہ تمہارا رب نافرمانی کے باوجود تم پر نعمتیں برسا رہا ہے تو اس سے ڈرو۔ آئیے اس قول کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ یہ الفاظ امام علی علیہ السلام کے ہیں، ذرا ان پر غور کریں۔ ایک طرف مسلسل نعمتیں ہیں اور دوسری طرف نافرمانی کا سلسلہ۔ یہی وہ تضاد ہے جو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کریں گے۔ کیا یہ نعمتیں ایک انعام ہے یا ایک بہت بڑی وارننگ؟ یہ ایک ایسی روحانی پہیلی ہے جسے ہمیں مل کر حل کرنا ہے۔ تو آئیے اس بیان کے اصل تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعمت اور نافرمانی کا یہ جوڑ پہلی نظر میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اس حکمت کی ساری خوبصورتی اسی میں ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب زندگی میں آسانیاں اور نعمتیں مل رہی ہوں تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ اچھے اعمال کا نتیجہ ہے نا، کہ یہ خدا کی رضا کی کوئی نشانی ہے۔ اور بس یہی اس قول کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ جب اعمال ٹھیک نہ ہوں، جب انسان سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہو لیکن پھر بھی نعمتوں کا سلسلہ بند نہ ہو، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم نافرمانی کے باوجود ملنے والی نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ آخر ہے کون سی نعمتیں؟ عام طور پر یہ وہی چیزیں ہیں جنہیں ہم دنیاوی کامیابی کا نام دیتے ہیں۔ جی، یہ وہی ظاہری کامیابیاں ہیں، جیسے بے تحاشا مال و دولت، اولاد، اچھی صحت اور زندگی کی ہر سہولت۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ یہاں ایک اور بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ نعمتوں کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے، اور وہ ہے شکر گزاری کی۔ اور اگر شکر گزاری کی جگہ نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر معاملہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اور جب شکر کی جگہ نافرمانی لے لیتی ہے تو ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی ان مسلسل نعمتوں میں چھپے ہوئے خطرے کو سمجھنا۔ اصل میں یہ ایک امتحان ہے، ایک مہلت دی جا رہی ہے تاکہ انسان خود کو سنبھال لے، ورنہ یہ راستہ آہستہ آہستہ پکڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو نقطہ ہے یہ بہت گہرا ہے۔ یہ آسانی دراصل ایک ڈھیل بھی ہو سکتی ہے، جسے عربی میں استدراج کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان اپنے گناہوں میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اسے واپسی کا راستہ ہی یاد نہیں رہتا۔ تو یہاں دو بالکل مختلف تصویریں سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف وہم ہے، یہ سوچنا کہ واہ سب ٹھیک ہے، میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف حقیقت ہے، یہ جاننا کہ یہ ایک وارننگ سائن ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آسانی کا مطلب ہمیشہ رضامندی نہیں ہوتا۔ اچھا، جب ہم نے اس خطرے کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اب اس تضاد کو حل کرتے ہیں، اور اس کی چابی چھپی ہے اس قول میں استعمال ہونے والے لفظ خوف کے اصل معنی کو سمجھنے میں۔ تو یہاں ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب دہشت یا وحشت ہے، یا اس کا کوئی اور اس سے کہیں زیادہ گہرا مطلب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ڈر کا مطلب دہشت زدہ ہونا بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی بیداری اور احتیاط ہے۔ یہ اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو مہلت ملی ہے یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، اور ہر عمل کا حساب تو ہونا ہی ہے۔ اور یہ قول اس بات کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ یہ خوف صرف مصیبت میں نہیں بلکہ خوشحالی اور آسانی میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ انسان کبھی غفلت میں نہ پڑے۔ لیکن یاد رہے، اس خوف کا مقصد مایوسی پیدا کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تو انسان کو توبہ اور معافی کے راستے پر لانا ہے۔ امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پھر اس نئی آگاہی کے بعد صحیح رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آخری حصے میں ہم اسی عملی راستے پر بات کریں گے کہ آخر کرنا کیا ہے۔ تو یہ 3 عملی قدم ہیں۔ سب سے پہلا قدم، اس وارننگ کو پہچاننا، یہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں اصل میں خود کو جانچنے کا ایک موقع ہے۔ دوسرا قدم، فوراً توبہ کی طرف پلٹنا، اپنی نافرمانی کا اعتراف کرنا اور معافی مانگنا۔ اور تیسرا اور آخری قدم، حقیقی شکر ادا کرنا۔ اور حقیقی شکر کیا ہے؟ ان کاموں سے بچنا جن سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ قول، یہ تو پورے موضوع کا خلاصہ ہے۔ اصل اہمیت تکبر سے پاک مخلص خودآگاہی کی ہے۔ غرور میں ڈوبی ہوئی نیکی سے وہ گناہ کہیں بہتر ہے جو انسان کو ندامت اور توبہ کی دہلیز پر لے آئے۔ اور ہم اس تجزیے کا اختتام اسی ایک سوال پر کرتے ہیں۔
یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلی حکمت میں مزید گہرائیوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔